نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد صاحب صدر عالی مرتبت عالی جناب فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتم العالیہ، دوستو بزرگ اور بھائیوں، آج ہم اس فیض بار آستانہ نور پر حاضر ہیں۔ میری طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو یہاں حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضری دیتے تھے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے ہمیشہ فیض یاب فرمائے۔ شادی کا موقع ہے اور اس موقع پر اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خوش ہونے سے اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ مسکرا کے ملنے کو دین نے صدقے کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ ان سے فرمائیے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن یہ کہ خوشی کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اور جس طرح کی خوشی منانے کا اسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس ترتیب سے خوشی منائی جائے۔ اپنی مرضی کے چاؤ، اپنی مرضی کی خوشیاں، اپنی مرضی کے رویے اختیار نہ کیے جائیں، بلکہ جو رنگ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تب بھی خوشی کرو، کرو خوشی، اس طرح کرو، اس کا عقیقہ کرو، دوستوں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو گوشت کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے، لوگوں کی دعوت کرے، لوگوں کو دعوت طعام پیش کرے، بہترین مسلمان۔ تو بچے کی ولادت پر عقیقہ رکھا گیا، احباب کو خوشی میں شامل کرو۔ عقیقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی خوشی کو اس طرح سے حضور نے منایا ہے۔ آپ اگر تھوڑی مجھے توجہ دیں نا موبائل کی بجائے، تو موبائلوں پہ تو کام پہلے بھی چلتا ہی رہتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو چلیں دو ایک باتیں، میں نے بڑی تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی نعت خوانی کا سلسلہ چلے گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہے، ہم پڑھتے ہیں
کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور پر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا کر لیا جاتا تھا، اور کتنے ہی دن ایسے گزرتے تھے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو، خاندان والوں کو صبر کی تلقین کر کے تھوڑے سے سرکے اور کھجوروں پر اکتفا کرنے کی رغبت دلا دیا کرتے تھے۔ مہینوں چولہا نہیں جلا، ٹھیک ہو گئی بات، لیکن جب خوشی کے موقع آئے، یعنی ایک کیفیت یہ ہے کہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ امام حسن کی ولادت ہوئی، خوشی کا موقع آیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 بکرے ذبح فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ایک نہیں 2 جانور حضور نے خوبصورت بکرے لا کے ان کو ذبح کیا۔ آپ کو اسلام جو خوشی منانے کی بات بتاتا ہے، تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب گوشت گھر کے اندر باقاعدہ، ایک یہ ہے کہ آپ نے گوشت پکایا ہے، بازار سے خریدا پکا لیا، ایک یہ کہ آپ ایز اے اسپیشل جا کے زندہ جانور لے کے آئے، پھر اسے ذبح کیا، پھر وقت دیا، پھر دوستوں کو دعوت دی، پھر جناب آپ وہاں پہنچے، اے بڑے ہو گئے جی، میں نے دولے میں یہ کافی ہے، میں تو مطلب حاضری دینے آیا ہوں، آپ مہربانی کریں، ان بڑے جنہیں آ گئے، اب آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر تھوڑی بات پہ توجہ ہو جائے تو وہی میرا خیال میں زیادہ بہتر ہے، آپ غور کریں گے میری بات۔ بھائی آپ نے اسپیشل جانور خریدا، پھر اسے ذبح کیا، پھر آپ نے دوستوں کو، آپ نے محلے داروں کو، آپ نے رشتہ داروں کو جمع کیا، ان کا آپ نے کھانا پکایا، اچھے طریقے سے وہ لوگ آئے، بیٹھے، کھانا کھایا، چلے گئے، تو اسلام نے آپ کو اجازت دی۔ اور ولیمہ، شادی کے موقع پر ولیمہ، شادی کے موقع پر ولیمہ، ولیمے یہ خوشی تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے ولیمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی تاکید کی، ارشاد فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کرو، تاکید کی ولیمے کی۔ اور بخاری شریف میں آپ کو دوسری حدیث ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جایا کرو، ولیمے کی دعوت ملے تو اس میں ضرور جاؤ۔ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا، دوستوں کو بلایا، ان کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا۔ اب یہ کہ آپ اپنی مرضی کی خوشی بنا لیں، آپ کہنے میں نے خوشی اپنی مرضی کی منانی ہے، بھئی آپ کو اسلام نے صرف خوشی منانے کا کہہ کے کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کو وہ خوشی بتائی کہ اس طرح کر کے خوشی منانی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں امیر ترین شخص ہے، عام آدمی نہیں، امیر آدمی۔ میرا ویسے تجربہ ہے، میری رائے ہے کہ اب نا امیر لوگ کوئی نہ کوئی رسم پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں، غریب کوئی بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کو قرضہ اٹھانا پڑے، انہوں نے سارے کام کر کے چھوڑ دیں، سارے ہندی، اور بڑے بڑے بہانے ہیں، میرا پہلا پتر ہے تاں بھی بڑا چاہ ہے، پھر کوئی سالوں تو بعد ساڈا آخری بیاہ ہے تے او دا بھی بڑا ہی چاہ ہے، یعنی کوئی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ امیر کچھ چیزوں کو سمجھ گئے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ کی کرتا ہوں، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے امیر ترین آدمی ہے، اللہ نے بڑا مال دیا تھا۔ فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑی، سفید کرتا پہنا ہوا تھا، تو اس کو ایک زرد نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، پھر بھی حضور نے پوچھا، تعلیم امت کے لیے پوچھا کہ جناب یہ سفید کرتے کو زرد نشان کاہے کا؟ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، توجہ ہے نا آپ دوستوں کی، یعنی صحابہ میں سے امیر ترین شخص، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل رات میں نے نکاح کیا تھا، تو خوشبو لگائی ہے تو نشان رہ گیا کپڑوں پہ، یعنی اتنے امیر آدمی کی شادی گزر گئی، مدینے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے کل نکاح کیا تھا تو خوشبو لگائی ہے تو نشان رہ گیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب فرمانے لگے اچھا اللہ تیرے لیے مبارک کرے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کرنا، رات نکاح کیا تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کرنا۔ تو خوشی آپ کریں،
آپ خوب خوشی کریں، خوب پیار کریں، آپ لوگوں کو کھانے کھلائیں، آپ گھر میں اچھے کپڑے پہنیں، دھلے ہوئے کون منع کرتا ہے؟ لیکن جو رسومات، جو قیود ہم نے مقرر کی ہیں شادی کے تعلق سے، اس میں تو نری آزمائش ہے، نری آزمائش۔ اگر آپ پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی کا بندوبست کرتے ہیں تو آزمائش ہے بہت بڑی، کتنے کتنے واقعات ہیں جس میں نقصانات ہوئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت مہنگا بیاہ کرنا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں قرضہ لے کے شادی ہوتی ہے، شادی کے 15 دن بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس لڑکے کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرضہ تیرے ذمہ ہے کہ تو نہیں ادا کرنا ہے۔ وہ بیچارہ قرضے ادا کرے گا، کدھر جائے گا؟ حکم یہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو نکاح آسان ہوتا ہے، اس میں برکت ہے، جس میں آپ مشکل میں نہیں پڑتے۔ اور پھر شادی کے بعد خاندان کو تشکیل دینا تھا، خاندان بنانا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے کو قرآن مجید نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، اور کوئی عیب ہو تو لباس اسے بھی چھپا لیتا ہے، اور اگر کہیں انسان کو زینت اختیار کرنی ہو تو پھر وہ لباس آپ کو حسین بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شادی جب آپ کرتے اور جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ جو داغ دھبے وہ چھپتے ہیں، چونکہ لباس میسر آتا ہے۔ لباس مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ایسا لباس ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، چیزیں طے ہو گئی، محفوظ ہو گیا اس کا ایمان، بڑی ساری چیزوں سے یہ بچ گیا، شیطان کے بڑے وار سے یہ بچ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ شادی کے بعد پھر ایک خاندان کی ترتیب ہے، پھر وہ آگے بڑھنے کے بہت سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھے۔ دو ایک چیزیں مزید اس پہ عرض کر دیتا ہوں بات سمجھنے سے پہلے۔ یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے اندر نہ کچھ تھوڑا سا کردار دائیں بائیں والوں نے بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں خرابی ہو جائے نا، ان کے درمیان تعلقات میں تھوڑی سی بھی دراڑ آ جائے میاں بیوی کے درمیان، تو ساری سوشل لائف، ذاتی نجی زندگی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے بندے کی، ساری۔ یہ جو اکثر لوگ آپ کو باہر لڑتے نظر آتے ہیں نا، بزرگوں کی بات نہیں کرتا، اکثر لوگ آپ کو باہر لڑائی کرتے لڑتے تنگ ہیں بڑے، کوئی بات کرو تو پتہ نہیں، مطلب یہ کہ ایسے لگتا ہے کوئی کرنٹ ہے، بڑے موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی ہے، لڑ رہے ہیں، ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جو گھر سے پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ تو کئی موقع یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو لوگ گھر سے مضبوط ہوتے ہیں باہر بھی کوئی کام کر لیتے ہیں، ہم مانے چاہے نہ مانے، اگر گھر میں ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہمارے ذہن سے بات اترتی نہیں، جتنا بڑا آدمی بھی اس کے ذہن پہ فٹ رہتی ہے گھر کی پریشانی۔ اگر میاں بیوی کے معاملات کے اندر تھوڑی خوبصورتی ہو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز ہمیں دیا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، حضور نے فرمایا سارے بہتر بنتے ہو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا جاؤ پتہ کر لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور پھر عورت سے کہا، ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں زیادہ بیان ہوتی ہیں، وہ عام ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کے لفظوں پر، اس کی خوبصورتی پر اور اس کی گہرائی پر غور نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، پیش نظر ہے وہ نو بہار اور میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ تو عرض کی کہ حضور یہ جانور بھی تو سجدے کرتے ہیں، تو فرمایا وہ تو مکلف نہیں، تمہیں اجازت نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن حضور کو سجدہ کرنے کی دین میں اجازت، حضور فرما کہہ رہے ہیں
کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اب یہ بات اسے سسر سمجھائے گا، بچی کو تو اس کی سمجھ میں کوئی نہیں آئے گی۔ اگر ساس سمجھائے گی تو وہ تو اپوزیشن سمجھتی ہے ساس کو، اس کی سمجھ میں یہ بات سمجھانی تھی بھائی نے، والد نے، والدہ نے۔ اور پھر ابن حجر نے حدیث لکھی ہے، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے خامند کے دل میں بیوی کی نفرت پیدا ہو یا بیوی کے دل میں خامند کی نفرت پیدا ہو۔ ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے، 10 دن نہیں ہوتے بچی کو کام کرتے ہیں تو جا کے میکے والے کہتے ہیں اوہو کڈی ماڑی ہو گئی ساڑی تھی، سارے کام کوئی کران دیں، اور وہ جب واپس آتی ہے تو بچے کے گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اوہو اماں ہوتی تھی، بہنیں ہوتی تو خیال زیادہ رکھتی تھی، اب تو اس کو کوئی چیز وقت پہ نہیں ملتی۔ آپ ایک جملہ کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے، آپ نے آگ کا انگارہ پھینک دیا، خود الگ ہو گئے، وہ ساری رات لڑتے رہیں گے، ان کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو میاں کے خلاف اکسائے اور میاں کو بیوی کے خلاف اکسائے، وہ ملعون ہے۔ کبھی بھی ان کو ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے نہ دے، کبھی بھی، بلکہ ان کو قریب کرنے کی کوشش کرے۔ کنز المال میں حدیث، اور مزے کی بات حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دوپہر کا وقت تھا، حضور کھانا کھا کے آرام فرماتے تھے، اس وقت بالعموم لوگ ملنے نہیں آتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے، شناسائی تھی، لوگ نہیں آیا کرتے، تو حضور آرام فرماتے تو دروازے پہ نہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے تو کوئی بوڑھی عورت بولی دروازے پہ، تو فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑے شوق سے اٹھے، جیسے بڑی کوئی بندہ کسی کے آنے سے مسرت محسوس کرتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، ایک بوڑھی خاتون اندر آئیں، اللہ کے محبوب نے بٹھایا، کھجوریں دیں، کھانا کھلایا، وہ باتیں کرتی رہیں، حضور سنتے رہے دیر تک، اور فرماتی ہیں کئی مہمان آتے تھے میرے سامنے حضور ملتے تھے، اللہ اکبر، لیکن یہ کیفیت میں نے نرالی دیکھی، بڑے پیار سے کریم نے بات سنی۔ اور بعض لوگوں سے آپ ملتے ہیں نا تو روح کی قربت جو ہوتی ہے، ہر بندے سے مل کے رونا نہیں آتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کے نا جی کردا ہے تینوں سامنے بٹھا لا تو پھر درد پرانے چھیڑا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کندھے ہوتے ہیں نا جن پر سر رکھ کے بندہ روتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بندے کا خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے آنسو پونچھے، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فرماتی ہیں سامنے بیٹھے، اور اس خاتون کی باتیں حضور اس کی بات سنتے تو میں حضور کا دلچسپی دیکھتی، شوق دیکھتی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں دیکھتی کہ حضور کبھی مسکراتے، کبھی آنکھوں میں آنسو لیتے۔ خاتون جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے، بہت سارے تحفے دے کے روانہ کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے عرض کی حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، لیکن اس بی بی کے آنے پر یہ انداز، تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ جو عورت ہے نا یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ ان کی سہیلی تھی، یہ آیا کرتی تھی اور خدیجہ وقت دیتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، بٹھاتی تھی۔ آج یہ جب دوبارہ آئی ہیں تو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی، تو میں نے چاہا کہ میں انہیں اسی طرح انداز دوں، اسی طرح پیار کروں جو خدیجہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو شادیوں کے موقع پر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، کوشش کریں کہ آپ وہ جائز طریقہ جو دین نے بتایا اس میں بڑی سنجیدگی ہے، اس کے اندر بڑی نفاست ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، آپ اپنے آپ کو تازہ محسوس کریں گے۔ تازہ جب آپ اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو لے آئیں گے کہ آپ ولیمہ کریں اور آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلائیں،
اور ایک اور بات بھی، کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعوت ٹھیک نہیں جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. دعوت عام ہو، اس طرح کے رویے نہ ہوں کہ بس بندہ لفافہ اچھا لے کے آ رہا ہے تو اس کی نشستیں بھی آ گئی ہیں. جو ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صاحب، ان کو دعوت تھی شادی کی، تو وہ ورکشاپ پہ کام کرتے تھے، تو وہیں سے وہ چلے گئے دعوت کھانے. کپڑے میلے کچیلے تھے ان کے، تو باہر جو آدمی کھڑا تھا اس نے کہا نہیں تیری دعوت کیسے ہو سکتی ہے، تو ہمارے تو سیٹھ صاحب بڑے ہی بہت ہیں. اس نے کہا میں انوائٹیڈ ہوں، مجھے باقاعدہ انہوں نے انویٹیشن دی ہے. کہا جناب آپ نہیں آ سکتے، چلے جائیں. پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا وجہ کیوں داخل؟ اس نے کہا تیرے کپڑے ہی بتا رہے ہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے سیٹھ صاحب کے بچے کی شادی. اس نے کہا اوہو سمجھ آ گئی. وہ گھر گیا اور بڑے اچھے تگڑے، ہمارے پنجاب میں مایا شایا کے کپڑوں کا رواج ہے، یوں سمجھ لیں تیاری کر کے آیا. اور جب وہ آیا تو پھر اس نے پوچھا ہی کوئی نہیں، اس نے فٹافٹ اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول دیا، اس کو اندر جانے دیا. تب جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے کپڑے کونے سے پکڑ کے تو سالن والے ڈھونگے میں ڈال دیے، پر دوسرے کونے سے پکڑ کے ڈال دیے. تو لوگوں نے کہا تو باولا ہو گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا یہ میری دعوت نہیں، یہ تو کپڑوں کی دعوت ہے، ورنہ میں تو پہلے بھی آیا تھا. تو کپڑوں کی دعوت نہ کریں، جیبوں کی دعوت نہ کریں، دوستوں کی دعوت کریں. اپنوں کو قریب کریں، نوٹوں کو قریب نہیں کریں. پھر دنیا داری رہ جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے پھر لوگوں کے سینے ملتے ہیں، دل نہیں ملتے. پھر یہ کہہ کے نا کہ دنیا داری ہے دنیا داری ہے، ہم خود بڑے خود غرض ہو جاتے ہیں، حالات بگڑتے. تھوڑا خلوص کے ساتھ، تھوڑا پیار کے ساتھ، اور پیار اور خلوص ہونا ہی شرط ہے. اگر پیار نہ ہو تو سگے چچا زاد کی بھی شادی ہو تو لوگ بالکل ٹائم پہ جاتے ہیں اور پیسے دے کے لوٹ آتے ہیں. اور پیار ہو، تعلق کوئی بھی نہ ہو، یار ہو، کلاس فیلو، پیار ہو تو لوگ 3 چھٹیاں لے کے پہلے جاتے ہیں، دیگیں بھی پکواتے ہیں جا کے. تو پیار کے ساتھ آپ کریں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا تھوڑا سا مسائل سے بھی آگاہی حاصل کریں. یہ علماء ماشاءاللہ یہاں کافی تشریف فرمائیں. آپ پوچھیں گے سب سے زیادہ آج کل جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ طلاق کا ہے، سب سے زیادہ. یعنی جس بندے نے شیروانی لاہور سے بنوائی ہے، خصہ ملتان شریف سے خریدا ہے، اور بڑی ساری اس نے شاپنگ جا کے اسلام آباد سے کی ہے، وہ صرف 4 دن نہیں کسی عالم کے پاس بیٹھا کہ وہ نکاح طلاق کے مسئلے پوچھ لیتا. بڑے بڑے سونے بچے اور بیٹیاں روتی ہیں طلاق ہو گئی. علماء کیا کریں گے؟ وہ جو دین ہے وہ بتا دیں گے، لیکن گھر تباہ ہوتے. اگر اتنی ساری جو مشقت ہم باقی کاموں کے لیے کرتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں بتایا جائے کہ یہ طریقہ ہے رہنے کا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ باقاعدہ کورس ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، کچھ مسائل ہیں حیض و نفاس کا، یہ چھوٹا سا کورس ہے. یہ ابا جی خود لے کے جائیں بچے کو، اسے کہ پتر یہ پہلے سیکھ. عورتیں بچی سے کہیں، وہ جو جناب بیاہ کے آخر دن تک شاپنگ ہوتی رہتی ہے، آخر دن بھی لوگ بازار گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اگر تھوڑا سا توجہ، گھر آپ کا کپڑوں سے بسے گا، ٹائلوں سے بسے گا، فرنیچر سے بسے گا. اگر مسائل کا پتہ ہو تو بڑے سارے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں. بڑی ساری، اور کوئی لمبا مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. دین سیکھنے والے کے لیے میرا رب آسان کر دیا کرتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، ان پر خوب توجہ کریں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں برکات عطا فرمائے. یہ مسیال کوٹ جانا تھا، یہ تو حضرت پیر صاحب قبلہ کا حکم آیا تھا، اور حکم نامہ آیا تھا صحیح کر کے کہ 20 کو آنا ہے. ہم نے کہا جی انشاءاللہ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ آستانے کو آباد فرمائے اور دولے میاں کو برکتیں عطا فرمائے. محفل آپ حضرات کی جاری ہے. محفلیں ویسے بھی سرکار کے نام کی ہوتی ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. آپ سب حضرات تشریف رکھیں گے، اللہ برکات نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.